2006 سے 2015 تک کا بڑا مشکل دور تھا لیاری کا. تو مشکلات کس قسم کی آئیں, مطلب اسپیشلی دا گینگ وار اینڈ یہ سارے انڈر ورلڈ جو وہاں چل رہا تھا؟ آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب ہم نے اسکول اڈاپٹ کیا, گورنمنٹ اسکول, تو اٹ واز اے اسکول آن اے کیمپس آف 7,000 yards. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا کیمپس تھا, ڈوئنگ نتھنگ. تو اس کے بیچ میں ایک دیوار بنی ہوئی تھی اور اسکول کو ہاف اینڈ ہاف میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. جو آدھا حصہ تھا وہ گینگس کے قبضے میں تھا, اٹ واز اے ٹارچر سیل. جو باقی آدھا حصہ تھا وہ بوائز اسکول تھا. وہ دیوار اتنی اونچی تھی کہ لڑکے جو بڑی عمر کے لڑکے تھے 9th میٹرک, تو آسانی سے دیوار کو چھلانگ لگا کے چلے جاتے تھے. وہ ویٹ کرتے تھے چھٹی ٹائم کا, یا وہ ارلی مارننگ آتے تھے صرف اس ٹارچر سیل میں جانے کے لیے ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے. دیٹ واز دا نرچرنگ دیٹ واز ہیپننگ ٹو دا بوائز. اٹ واز اے بوائز اسکول دیٹ آئی اڈاپٹیڈ. اور یہ گورنمنٹ اسکول ہے؟ یہ گورنمنٹ اسکول ہے. اور گورنمنٹ نے جب آپ کو لیکن دیا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ آپ کی آدھی سائڈ, انہوں نے کہا یہ لیں چابی جی, مبارک ہو آپ کو جو کرنا ہے کرے. اوکے. They didn't even come. And you didn't know کہ آدھی سائڈ گینگسٹرز کے پاس ہے؟ مجھے پتا تھا, میں نے ڈیلیبریٹلی لیا تھا. اوکے. میں نے سوچا کہ مجھے ایک گورنمنٹ اسکول لینا ہے, لیٹ می ٹیک دیٹ موسٹ ڈیفیکلٹ ون اینڈ دا بگیسٹ ون. کیمپس وائز, رقبے وائز, وہ دیٹس دا بگیسٹ ون. اور جب مجھے محنت ہی کرنی ہے, فنڈ ریزنگ کرنی ہے, اتنا اپنی جان لگانی ہے, آئی ایم آلریڈی کراسنگ 45, میرے پاس ٹائم کتنا ہے, سو لیٹ می ڈو دا ون دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ ہو نو بڈی ول اڈاپٹ. تو یہ میری اپنی جو فلیگ شپ تھا, جہاں میرا 2 کمروں کا اسکول تھا, اس کے قریب بھی بہت ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ. تو وہ اسکول میں نے اڈاپٹ کیا. وہاں کا پرنسپل واز, جو ہیڈ ماسٹر تھا آلریڈی, جو گورنمنٹ کا ہیڈ ماسٹر ہے, وہ بہت کوآپریٹیو تھا میرے ساتھ. دیٹ از اندر گڈ ون ریزن, ورنہ یوزلی کوآپریٹ نہیں کرتے اڈاپٹرس کے ساتھ. ہاؤ ڈز دیٹ ورک کہ وہ ٹارچر سیل بھی ہے گینگسٹرس کے لیے ایک سائڈ اور ایک سائڈ, بس وہ کہتے ہیں اس سائڈ کو ٹچ نہیں کرو, ایسی سائڈ پہ کام کرو. اوکے. تو وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرو. جب ہم نے اڈاپٹ کیا اور ایس سی ایف نے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ہمیں وہ چابی دی کہ اوکے ہم نے آپ کو دے دیا, پورا اسکول آپ کا ہے, وہ والا پارٹ بھی جو ٹارچر سیل ہے, اب آپ جانیں آپ کو کیا کرنا ہے. تو فرسٹ تھنگ وی ڈیڈ واز وی بروک دا وال. ٹھیک ہے. جب دیوار ہم نے توڑی تو دیوار ٹوٹنے میں 3-4 دن لگے, اور ہم نے مل کے توڑی, یعنی میٹرک کے بچے تھے, ان کو ہتھوڑیاں دیا, چلو آ جاؤ بھائی چلو اس کو. دے ور ویری ایکسائٹیڈ کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ایوری ڈے دیر از اے اسٹیئر کیس ان فرنٹ آف دیٹ بلڈنگ, جو بڑی سینئر سیکشن کی بلڈنگ ہے, جو کہ ٹارچر سیل تھی. اس سیڑھی پہ میں روزانہ بیٹھتی تھی ویٹنگ کہ کوئی تو آئے, کوئی پرچی آ جائے, کوئی تھریٹ آ جائے. I've stepped on somebody's tail, right? It was their place. اور ٹارچر سیل کس ٹائم پہ آپریٹ ہوتا تھا؟ راتوں میں. اور جو ہمیں وہاں سے سامان ملا ہے نا, وہ اتنا غوری ڈیٹیلز ہیں اس کی, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ لائک ڈو یو نو کہ کون سا گروپ تھا اس ٹائم؟ وہ گروپ کے نام نہیں ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یو نو کہ کون لوگ ہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ بہت سارے گروپس ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے. دیر از اے پاسبلٹی کہ آرگنائزڈ لوگ بھی یوز کرتے ہوں. اٹ واز اے ٹارچر سیل, دس از آل آئی نو. لیکن ان کی طرف سے رسپانس کیا آپ کو آ رہا تھا؟ یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ ایوری ڈے آئی سیٹ دیئر ویٹڈ دیٹ somebody would come. ہم نے جب صفائیاں شروع کی تو خون کے نشان دیواروں پہ جو سوکھ جاتا ہے خون, جو بدبو ہوتی ہے, پنکھوں پہ پھندے لٹکے ہوئے تھے. ہمیں آئی ڈی کارڈز اتنے ملے, جو کڈنیپڈ آئی ڈی کارڈز, ہم نے وہ سارے جمع کرائے پولیس اسٹیشن میں. پتہ چلا یہ سب کڈنیپڈ لوگوں کے ہیں جو گمشدہ ہو جاتے ہیں. ہر روز آئی ایم سٹنگ دیٹ نو بڈی از کمنگ. مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا, کیا بات ہے بھائی, کوئی آ نہیں رہا. کوئی تو آئے نا, کوئی آئے, کچھ مجھے آ کے کہے. توڑ دیا, صفائی کر دی, شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اندر, اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی, ان کے بلیٹس ملے ہمیں, سب کلین اپ کیا. ہم نے حصار کیا, ہم نے سورہ بقرہ وہاں پڑھوایا, بہت کچھ ہر طریقے سے. میں نے, مجھے ایک تھا کہ ایک صاف ہو جائے, اسپریچولی بھی صاف ہو جائے, کیونکہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ تھی. اینڈ اٹس ٹوڈے دا سینئر سیکشن, ماشاء اللہ. نہیں کوئی آیا. پھر فائنلی میں وہاں پہ اس زمانے میں ہر 3 مہینے سے کچہری کرتی تھی. ابھی بھی ہم کرتے ہیں, مگر اب تھوڑا سا سال میں ایک کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے اب. اس وقت کیونکہ نیا نیا اسکول تھا, لوگوں کے ذہن میں بہت سوالات تھے کہ یہ اسکول کس نے اڈاپٹ کیا ہے, اور وہ کیا کرنے والی ہیں, اور یہاں کیا ہوگا. تو ایسی ایک کچہری ہوئی. تو اس میں کچہری میں ہم یہ کرتے ہیں, ہم میسیجز ورڈ آف ماؤتھ کمیونٹی کو بھجواتے ہیں کہ جس کو جو سوال ہے, میم سے, میم کہتے ہیں مجھے, کچھ لوگ جو وہاں کے کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو ہمارے اپنے اندر ہیں, سب ماں کہتے ہیں. تو آپ کو جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھیں آ کر. 1000-1500 لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, and I'm sitting on the CD and I asked them in that کچہری. میں نے کہا کیا بات ہے, یہ تو جگہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو کہ کیا ہے, تو کوئی آیا کیوں نہیں ہے, آپ کو کچھ اس کا کوئی خبر ہے کہ کیوں کوئی آ نہیں رہا.
ایک شخص اس میں سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر, ہم نے مائک بھیجا اس کو, اس نے کہا میم وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں. That was the end story for me. Wow. It was a short answer that gave me volumes. I was like frozen. Was then like you feel like a bit. And I said, you know what, I need to find that heart to now understand where the gang master is coming from. Did he ever dream کہ اس کا بیٹا بھی وہی کرے جو وہ کر رہا ہے؟ I don't think so. کیا پیچھے کہانیاں ہیں, so much to tell. But today, alhamdulillah, Allah has been there with us in every, we've had very hard times. It's been hard. The boys in that school جو 19-20 years کے تھے, جو 9th میٹرک کے جو لڑکے تھے, they had gone through hell. شرٹس اتار کے انہوں نے مجھے اپنے زخم دکھائے ہیں جو ٹیچرز نے ان کو وپ کیا ہے وتھ ٹیلی فون وائرز. اور وہ بتاتے جب تھے, بولتے تھے ماں ٹیلی فون وائرز سے بھی جو ساکٹ والا پارٹ ہے اس سے مارتے ہیں, شرٹ اتروا کے, ایسے لکیریں ان کے جسم پہ تھی. محبت پہ ان کو ایمان ہی نہیں تھا. ان بچوں کو محبت پہ کوئی ایمان نہیں تھا. محبت کی میں بات کرتی تھی کہ بیٹا پیار کی کوئی بات, تو وہ ہنستے تھے, موک کرتے تھے. اینڈ دیز ور دا بوائز 19-20-year-old بوائز دیٹ ود ان 3 months went into ایک ایک کر کے کتھارسس, بیٹھ کے رو رہے ہیں بلک بلک کے, اپنی کہانیاں مجھے سنا رہے ہیں, اور اپنی ہر وہ کمزوری انہوں نے مجھے بتائی. جو ایک مرد تھے وہ, they were grown up 90-20 years is a man. اور میں ان سے کہتی تھی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں اپنی جو بھی آپ کی whatever weaknesses they had, آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو جج کروں گی یا میں آپ کے بارے میں برا سوچوں گی؟ کہتے نہیں, ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے بارے میں برا نہیں سوچیں گے. What does this mean کہ آپ ہمیں جج نہیں کریں گی. This is how much a child gets affected by judgment. کہ وہ اپنی بات پھر چھپی ہوئی سیکرٹس نہیں بتاتا, اور وہ پھر وہ پلتی رہتی ہے. It's a very very healing journey for me. میں نے لیاری کو کچھ نہیں دیا ہے جو لیاری نے مجھے دیا ہے. It's much more than what اللہ سبحانہ وتعالیٰ made ways for me that I could. مجھے چوز کیا ہے اللہ نے اور کچھ نہیں. آج میں نہیں, کسی اور کو چوز کر لیں گے اللہ میاں, کسی اور کے ہاتھ سے کام کرا دیں گے. مگر جو انہوں نے مجھے دیا ہے نا, they've changed me as a person. I'm not the person that I was at all.